بیت اللہ شریف کے حوالے سے درس چل رہا ہے اور حج کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرمان حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا واقعہ سورۃ البقرہ میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اسے پڑھ کر دل جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر بیت اللہ کی بنیاد اٹھاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، تو ہی علم والا ہے ہمارے رب، ہمیں کر تیرے سامنے گردن جھکانے والوں میں، اور ہماری امت میں سے ایک امت اپنی فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی مہربان بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، تیری کتاب اور حکمت سکھائے، انہیں خوب پاک فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اور فرما رہے میرے محبوب اس وقت کو باطن کی آنکھ سے ملاحظہ فرمائیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں استوار فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، پتھر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہمان کی حیثیت سے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ معلوم یہ چلا کہ عبادت مالی ہو یا بدنی، اس کے بعد دعا کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ دعا بھی کتنی پیاری تھی کہ ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمارے رب ہمیں کر تیرے سامنے گردن جھکانے والوں میں، اور ہماری امت میں سے ایک امت اپنی فرما بردار بنا اور ہم نے اپنی عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک وہی مہربان اور بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس دعا کے آخر حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی درخواست فرما رہے ہیں، اے رب ہمارے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں خوب پاک فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان الفاظ میں رب کا حکم پہنچا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ لوگوں میں حج کی عام ندا کرو تاکہ وہ تیرے پاس حاضر ہوں، پیدل اور دور سے ہر دبلی اونٹنی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یا اللہ میری آواز کو تمام جہان والے کس طرح سن سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے حکم آیا ابراہیم ندا کرنا تیرا کام ہے اور سارے جہانوں میں ندا پہنچانا میرا